اگر ہمارے عقائد اور ہمارے مسائل جو ہمارے اکابرین اہل سنت سے آ رہے ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت کیا مسلم ہیں، مسلمات میں سے ہیں، یا ہمارے اکابر اہل سنت جمہور اس کو لے کر چل رہے ہیں، اگر آج کے دور میں کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے ہٹ کر رائے پیش کرے، اس سے ہٹ کر رائے پیش کرے، تو آپ وہ رائے قبول نہ فرمائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، لیکن وہ رائے قبول نہ فرمائیں، وہ رائے قبول نہ فرمائیں۔ بسا اوقات دور حاضر میں ہماری ہی کوئی شخصیت کوئی ایسی بات فرما دیتی ہے جو ہمارے گزشتہ اکابر سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ اپنا ذوق فرماتے ہیں، اپنی رائے فرماتے ہیں اور اپنا اجتہاد فرما دیتے ہیں۔ میں ان کی بجائے ان سے بڑے گزشتہ ماضی کے اکابرین کو پیش کرتا ہوں، بھی ان کی رائے یہ تھی، تو پھر میں کہتا ہوں آپ چاہیں تو ان کی رائے لے لیں، چاہیں تو ان کی لے لیں۔ بس اوقات لوگ مجھ پر گلا کرتے ہیں فلاں اتنے بڑے ہیں اور تو نے تردید کی ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے تردید نہیں کی، میں آج کے دور کے اپنے بڑوں سے نہیں ٹکرایا، ہاں ان سے بڑے جو تھے میں نے ان کو پیش کیا ہے، میں نے ان کی رائے کو پیش کیا ہے، میں کو اپنی رائے تو پیش نہیں کر رہا۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی رائے کا ناقل ہوں، میں محقق نہیں ہوں، میں اپنی رائے پیش نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی رائے کو نقل کرتا ہوں، پھر اسی کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ الجھنیں پیدا نہ ہو، یہ الجھن اور سمجھنے کے اندر دشواری پیدا نہ ہو، یہ بات سمجھیں۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں، اگر دور حاضر میں کوئی شخص جو ہمارا نہیں ہے، اہل حق میں سے نہیں ہے، اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ دے جو اہل حق والی ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس بندے کو اس ایک بات میں سے سر پہ بٹھا لیا جائے، ٹھیک ہے اس نے ایک بات ٹھیک کہہ دی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی ایک ٹھیک بات کو لے کر باقی ساری غلط باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم بسا اوقات ایک کاز پہ کام کرتے ہیں، ایک موقف پہ کام کرتے ہیں، اور کوئی شخص ہمارے موقف کی بات کرتا ہے، ہم اس کو فوراً اپنے اسٹیج پہ بلا لیتے ہیں، ہم اس کو فوراً سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ دیکھ اس نے ہماری بات کی ہے۔ میرے بھائی بات اچھی طرح سمجھو، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارا عقیدہ ہے، ائمہ مجتہدین اور فقہا اور محدثین یہ ہمارے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے، وہ ختم نبوت کی بات کرے تو ہم اس کے اصحاب پیغمبر کی دشمنی کو نظر انداز کر دیں، اور اگر کوئی شخص ائمہ مجتہدین اور فقہا سے عداوت رکھتا ہے، ہمارے ائمہ مفسرین محدثین اکابرین کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ کسی موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کر دے تو ہم اس کی اس تعریف کو دے کر دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہمارے اپنے بھی بہت ہیں، ہم خود بھی کم نہیں ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، دنیا کے کونے کونے، دنیا کے ہر خطے میں اہل حق موجود ہے، اب ان کو ساتھ ملا کر کام کریں، کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو یہ دائیں بائیں سے کچرا مچرا اکٹھا کرنے کی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیں، اگر آج کے دور میں کوئی اپنی شخصیت وہ بات کہہ دے جو ہمارے پرانے اپنوں کی نہیں ہے، یہ بات قبول نہ کریں، احترام کرتے رہیں، اور اگر کوئی اپنی شخصیت نہ ہو وہ بات کہہ دے جو ہماری ہے، اس ایک بات کی وجہ سے اس کی باقی غلط باتوں کو نظر انداز نہ کریں، اس کو ذہن میں رکھیں اس کا ماضی کیا ہے، اس کا فرقہ کون سا ہے، اس کے نظریات کون سے ہیں، یہ کون آدمی ہے جو ایسی بات کہہ رہا ہے، بس ٹھیک ہے اس نے اچھی بات کہہ دی ہے، آمنا بہت اچھی بات ہے، اس کا معنی ہے کہ باقی ساری غلط باتیں نظر انداز کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا کر ہم کام کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اپنا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مرکز اہل سنت والجماعت پاکستان سرگودا میں تھا، تو مجھے ایک عالم جو کہ بریلوی مسلک کے تھے اور مناظر تھے فون آیا، میں نے ملنا ہے، میں نے کہا تشریف لائے، وہ 3 یا 4 علماء تشریف لائے،
اور مغرب کی نماز سے پہلے تشریف لائے. میں نے کہا تشریف لائے, بیٹھے مہمان خانے, بات چلتی رہی. میں بہت مختصر گفتگو کر رہا ہوں. مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہم غیر مقلدیت کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے. میں نے کہا جی آپ کتابیں فرمائیں گے میں آپ کو دوں گا, کام کرنے کا طریقہ فرمائیں گے جو مجھے آتا ہے میں پیش کر دوں گا, وسائل مجھ سے مانگیں گے ہوں گے تو دوں گا, نہیں ہوں گے تو وعدہ نہیں کروں گا. باقی آپ کے ساتھ اسٹیج پر مل کر ان کا مقابلہ کروں یا آپ کو اپنے اسٹیج پر بلا کر ان کا مقابلہ کروں, ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں جس طرح غیر مقلدین کو اہل حق نہیں سمجھتا اسی طرح میں آپ کو بھی اہل حق نہیں سمجھتا. آپ ناراض نہ ہوں, یہ میری اپنی رائے ہے جو وہی نہیں ہے, آپ کی اپنی رائے ہے جو وہی نہیں ہے. قیامت کو حساب ہوگا کہ میرے غلطی یا ٹھیک تھی. بہرحال میں دلیل کی بنیاد پر آپ کا حق نہیں سمجھتا, اس لیے آپ کے ساتھ مل کر میں ان کا تعاقب کروں, یہ نہیں ہوگا. عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میری رائے کے مطابق آپ کی پیچھے نماز میری نہیں ہوتی اور آپ کی رائے کے مطابق آپ کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی, یہ ہم دونوں کی رائے ہے. اب آپ میرے مہمان ہیں, میں عشاء کی نماز اپنے مرکز کی مسجد میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لائیں, آپ مہمان خانے میں اپنی نماز پڑھیں. مجھے اس سے بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنی رائے پر عمل کیا ہے اور آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں. باقی آپ کی رائے غلط ہے, ٹھیک ہے, اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, اخلاص سے دی ہے. میرا غلط ہے, ٹھیک ہے, میرا اللہ جانتا ہے, یا میں مخلص ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں میں مخلص ہوں یا نہیں. بہرحال رائے ٹھیک ہے غلط یہ میرا اللہ جانتا ہے, میں نماز پڑھ. آپ یقین فرمائیں میں یہ بات قسم اٹھا کر کہوں تو حانث نہیں ہوں. میں نے جب مسجد میں نماز پڑھائی, میں نے سلام پھیرا, وہ چاروں حضرات میرے پیچھے تھے. جب مہمان خانے آئے تو انہوں نے کہا مولانا دیوبندی کا رخ جو ہم نے آج دیکھا ہے یہ پہلی بار دیکھا ہے, اس طرح وسعت کے ساتھ دیوبندی بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا جو دیوبندی ہے وہ اسی طرح وسعت کے ساتھ ہے. میرا مہمان خانہ بھی آپ کے لیے, آپ نماز یہاں پڑھیں, میرے پیچھے نہ پڑھیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ اپنی رائے پر عمل کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. باقی جو میری بات ہے میں نے آپ کو کھول کر عرض کر دی ہے, اس میں کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. غیر مقلد پاکستان کے کچھ علماء ہیں, بڑے معروف ہیں, میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا, گزر رہے تھے, مجھے فون کیا. میں نے کہا جی میں مرکز میں ہوں, تشریف لائیں. میرے پاس تشریف لائے, میں نے مرکز میں بٹھایا, جو میرے بس میں تھا, چائے ایک رام مہمان کا آپ کو پیا. میں نے کہا جی کیا پسند فرمائے, کہا کعوے کا کپ پیئیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. جب فارغ ہوئے تو میں نے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیق کی جائزہ کتاب منگائی اور میں نے ان کو ہدیہ میں پیش کی. میں نے کہا جی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا ہے تاکہ آپ کے علم کے اندر ہو کہ میں کیا ہوں. آپ اس کا مطالعہ فرما دیں, ٹھیک ہے تو قبول فرما دیں, جو نہیں ٹھیک تو مجھے متنبع فرما دیں. تو میں نے ان کے سامنے بھی بات کی ہے. ہم اپنی رائے ہر مقام پر بحمد اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھتے ہیں.